السلام علیکم. یہ میری آپ سے 324 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اس ایپیسوڈ میں ذکر ہوگا سیاست کا. آج کل ٹی وی پہ نواز شریف کی واپسی کے متعلق خبریں ہر طرف گرم ہیں. ٹاک شوز میں بھی یہی موضوع ہوتا ہے کہ وہ وعدہ کر کے گئے تھے, انہیں واپس آنا چاہیے. گارنٹی دی تھی شہباز شریف نے, انہیں واپس آنا چاہیے. میرا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کمنٹ سے لکھیں. تو یہ موضوع بڑا ٹچی سا ہے, بڑا دلچسپ ہے, اس لیے کہ جو اقتدار میں ایک پارٹی ہوتی ہے اس کی نظر دوسروں کی کمزوریوں پہ ہوتی ہے. پھر جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ اتنے بھی اقتدار میں نہیں ہوتے. اگر انہیں زیادہ اقتدار کم میں کر دیا جائے تو پھر وہ بے اقتداریاں شروع کر دیتے ہیں, یعنی بے انصافیاں شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا بیلنس رکھنا پڑتا ہے تاکہ نظام بھی چلے اور گردن سیدھی رہے, ٹیڑھی رہے, جھکی رہے. اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ بہتر ہے تھوڑی جھکی رہے. تو اگر موجودہ گورنمنٹ میں دیکھا جائے, پیپل پارٹی کے دور میں چلے جائیں تو ہمیں ڈوگر کورٹس نظر آتی تھی, ہر طرف یہی چرچا تھا. نون لیگ کے دور میں چودھری افتخار صاحب کی کورٹ نظر آتی تھی. ابھی حالیہ دور میں معزز عدالت ثاقب نثار صاحب تھے چیف جسٹس, تو اپوزیشن والے شور کرتے تھے کہ انہیں رگڑا دیا جا رہا ہے. یہ ہر دور میں ایسے ہوتا ہے. تو پھر سرٹیفکیٹ بھی 62-63 کے ایمانداری کے دے دیے جاتے ہیں. اگر انہی سرٹیفکیٹ کو مد نظر رکھا جائے تو جتنے پی ٹی آئی نے یو ٹرن لیے ہیں موجودہ حکومت نے, وزیر اعظم صاحب نے, تو میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں نکلتی کہ عام شہری یہ سوچے کہ ان کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے, دھوکہ ہوا ہے, جھوٹ بولا گیا ہے. کیونکہ جو وعدے کیے گئے تھے ان سب کو یو ٹرن کے ذریعے ختم کر دیا گیا. موجودہ گورنمنٹ اپنے کیے ہوئے وعدے بھول گئی ہے جو وہ 22 کروڑ عوام سے کر کے آئے تھے. لیکن نواز شریف جب باہر گئے تو انہوں نے جو کورٹ سے پرامس کیا یا گورنمنٹ سے کیا وہ موجودہ گورنمنٹ کو ہضم نہیں ہو رہا. موجودہ گورنمنٹ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ انہیں اپنا پرامس پورا کرنا چاہیے. اگر وہ صحت مند, تندرست و توانا ہے تو انہیں واپس آنا چاہیے. تو ایک عام شہری کی حیثیت سے میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر نواز شریف نے ایک وعدہ کیا ہے اور اسے پورا کرنا چاہیے, ہاں وہ کوئی بھی ہے, میں نیوٹرل ہوں, میں کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں. ایک عام شہری کی حیثیت سے یہ میرا سوال پوچھنا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ایک وعدے سے پھر گئے یا مکر گئے, یا میڈیکل گراؤنڈ پہ ابھی ان کو ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے یا صحت اجازت نہیں دے رہی, یہ خدا بہتر جانتا ہے. لیکن جو آپ نے عوام سے وعدے کیے تھے بڑے بڑے, آپ سب بھول گئے. اب ہمیں بتائیں کہ ہم عوام کدھر جائیں. 70 سال بعد ایک عام آدمی کے ذہن میں, دل میں, سوچ میں
یہ بات آئی تھی کہ شاید ہماری قسمت بدل جائے. لوگوں نے بہت بڑا بھروسہ کیا. کچھ بھی نہیں ہوا، یہ جو مرضی کریں. لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے ایک عام پاکستانی کا، کہ اس کا بھروسہ ٹوٹ گیا. آئندہ کوئی آ کے لاکھ جتن کرے، قسمیں کھائے، وعدے کرے، میرا خیال ہے عوام اب کسی پہ اعتماد نہیں کریں گے. ایک ہی ادارہ ہے ہمارا پاک فوج کا معزز، جس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ مشکل کی ہر گھڑی میں پورے اترتے ہیں. ان سیاستدانوں پہ جائیں تو بس ان کا یہی حال ہے. موجودہ گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ کو برا بھلا کہتی تھی. آپ مارکیٹ وزٹ کریں، چیزوں کی قیمتیں دیکھیں، ہر چیز کی قیمت ڈبل ہے. دالیں 120، عام دال 130، 140، 150 ہے. معاش راجما وہ تو میرا 300 کے اوپر ہوں گے. اسی طرح دوسری چیزوں کی قیمتیں ہیں. چینی 100 سے جم کر گئی ہے. پیٹرول جتنی قیمت ہے اتنا سننے میں آتا ہے کہ اتنا ہی اس پہ ٹیکس ہے. جب شہری پیٹرول پہ بھی ٹیکس دیتا ہے، کوک پہ بھی دیتا ہے، بجلی کے بل پہ بھی دیتا ہے، گیس کے بل پہ بھی دیتا ہے، تو وہ پیسے کدھر جاتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں بجلی کے گردشی قرضے. ہر شہری اپنا بل ادا کرتا ہے، بلکہ اگر 1000 روپیہ بل آتا ہے تو اس میں 600، 650 بجلی کا ہوتا ہے، باقی اس پہ ٹیکسز ہوتے ہیں. اندازہ لگایا جائے کہ جتنی کلیکشن ہوتی ہے یہ پیسے کدھر جاتے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتی. وابڈا حکومت کا مقروض ہے، ادارے وابڈا کے مقروض ہیں، حکومت مرکزی بینک کی مقروض ہے، حکومت عالمی اداروں کی مقروض ہے. تو یہ آخر کلیکشن ہو کے پیسے جاتے کدھر ہیں؟ ہر بندہ جو 1000 کی شاپنگ کرتا ہے وہ 200 روپیہ ٹیکس کی مد میں، اگر 19% ہے تو 190 روپے دیتا ہے. اور 1000 کی معمولی ہے شاپنگ، تو یہ پیسے کدھر جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے. ہم جو بھی چیز لیتے ہیں، چائے، چینی، دودھ، گھی، کولڈ ڈرنک، اس پہ ہم پے کرتے ہیں. یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہیں جو دیتے ہیں. بجلی کا بل، گیس، ٹیلی فون، یہ جو اتنے پیسے جمع ہوتے ہیں یہ کدھر جاتے ہیں؟ یہ گورکھ دھندا، یہ سب کچھ آج تک سمجھ نہیں آیا. پھر گورنمنٹ کے لاؤ لشکر، نئی گاڑیاں، وزیروں کی فوج، اور پھر جو باہر سے لائے جاتے ہیں. باہر والوں کا اور ہمارا مزاج تو ویسے نہیں ملتا. وہ وہاں کے رہن سہن کے مطابق یہاں سے شہریوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسی معیار کا ٹیکس دیں جن ملکوں سے وہ آتے ہیں. لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہاں اس طرح کی نہ انکم ہے، نہ ہیلتھ فیسلٹی ہے، نہ ایجوکیشن ہے. وہاں اور یہاں کا زمین آسمان کا فرق ہے. پھر جیسے اب فصل پکتی ہے تو آتے ہیں، فصل کٹتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں. اور وہ جو طبقاتی جنگ ہے وہ جاری و ساری رہتی ہے. عام شہری کی حیثیت سے شاید میری سوچ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ شہریوں کو ریلیف ملنا چاہیے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. گٹر ابل رہے ہیں، تاریں لٹک رہی ہیں،
चीनी चाय दूध महंगा है, बेरोज़गारी हो रही है, रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी है। मैं नहीं मानता कि किसी गवर्नमेंट का इसमें कमाल है। ये हमारे वही शहरी हैं जो छत पे चढ़ के हिंदुस्तान पाकिस्तान के हथियारों की जंग देखते हैं। उन्होंने इसी तरह कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है। हमारे हौसले और तरह के हैं। हमारी कौम बहुत दिलेर और बहादुर है, पर इसमें हमारी फ़ौज का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है ताकि मुल्क में बदअमनी ना हो, बेरोज़गारी हद से ना बढ़े। हमें उनको सलाम करना चाहिए। वो कराची जहाँ पे कत्ल व गारत गरी धमाके आम थे, हमारी अफवाज ने अमन सुकून कायम कर दिया। अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को मुल्क और अवाम के लिए सोचने का मौका दे। और ये जो दूसरों पे उंगली उठाते हैं कि ये अपने वादे भूल गए हैं, उन्हें अपने उस एक वादे को छोड़ के नून लीग के अपने 15-20 वादों पे नज़र डालनी चाहिए कि हमने क्या किया है। हम दूसरों से तवक्को करते हैं कि वो नेक और पाक हो जाएं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने क्या करना है। कुछ हमारे भी फ़र्ज़ हैं, और जो ताकत में होता है, जो गवर्नमेंट में होता है, उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। दौरान गुफ्तगू कोई जुमला ऐसा तो मादरत चाहूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।